میری اطلاع یہ ہے کہ کچھ پازیٹیو اوورچرز آئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، بات چیت ہونی چاہیے، کچھ چیزوں کا ماحول ٹھنڈا کریں، کافی بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بڑا سخت رویہ گیا ہے ادھر سے علیمہ خان صاحبہ کا، محمود اچکزئی صاحب کا. تو اس وقت فیصلے کون کر رہا ہے یہ سارے؟ کیا ڈیفیکٹو لیڈ علیمہ خان کر رہی ہیں؟ ڈیفیکٹو قیادت جو احتجاجی تحریک ہے اس کی لیڈ اس کو اچکزئی صاحب کر رہے ہیں؟ ہمارا تو خیال تھا اچکزئی صاحب ذرا بات چیت کے لیے لائے گئے ہیں، وہ باقیوں سے بھی زیادہ ہارڈ لائن ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. اصل میں جی بالکل آپ سے میں پہلے تو یہ میں بات کہوں کہ صرف بات کرنے سے بات نہیں بنتی، آپ نے اپنے رویوں سے ثابت بھی کرنا ہے کہ آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہو. ایک طرف آپ نے خان صاحب سے ملاقات بند کی، اس کا جواز یہ دیتے کہ پھر ٹویٹ ہوتی ہے، جب اس کا مینڈیٹ چوری ہو جاتا ہے، اس سے ریزرو سیٹیں چھینی جاتی، اس کا بیٹ چھینا جاتا ہے، اس کو ایسے جیسے کیسوں میں سزا دی کو سب کو پتا ہے کہ کس طرح مذاق بنایا وہ تو چلتا ہے نا. آپ بھی احتجاج کر رہے ہیں، وہ بھی اپنا زور دکھا رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو حکومت کا ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے تاکہ وہ اپنے رویوں سے کرے. اگر آپ خان سے ملاقات نہیں کرے، آپ نے کہا کہ فیصلے کہاں ہوتے، فیصلے تو خان نے کرنے، میرے پاس تو اختیار نہیں یا کسی اور کے انڈیویجول کے پاس تو نہیں ہوتے. آپ ہمیں بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خان تک رسائی دے دے تاکہ ہم اسے رہنمائی لے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم بے اختیار ہیں. اچھا، خان کو چھوڑے اس کی بیوی سے بھی وہ تو پولیٹیکل جو فیملی ملتی ہے، کبھی آج تک نہ اس نے ٹویٹ کی ہے، نہ آج تک کبھی اس نے کوئی میڈیا پہ آئی، کسی کو پتا بھی نہیں کہ بیوی کی فیملی سے کون جاتا ہے. وہ تو علیمہ بی بی بھی کہتی ہیں کہ میں سیاست نہیں کر رہی، باقی لوگ بھی کہتے ہیں وہ سیاست نہیں کر رہی، تمام دھرنوں کے فیصلے وہ کرتی ہیں. ابھی کل پرسوں میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں کہ نظامی صاحب جو آپ کے پرانے پرائم منسٹر تھے، نیازی صاحب وہاں کے آزاد کشمیر میں، ان کو بھی انہوں نے اس دن مجمع میں رگڑ دیا کہ آپ کہاں ہیں، آپ کہاں نہیں ہیں. تو بیچارے سفارے بلکہ سن لیں کہ انہوں نے کیا ہوا وہاں پہ. بالکل ہم نے شروع کر دیا ہے، بہت بڑا پروگرام کیا ہے سلندری میں، بہت بڑا. اور کل ہم سہسا میں کر رہے ہیں دوسرے. سہیل افریدی کو بلائیں، خود کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہو رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کشمیری آئے ہوئے تھے، جی وہاں کچھ نہیں ہو رہا. میں نے کہا خود کھڑے ہو جاؤ، کوئی نہیں کھڑا ہوتا. میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ سارے. انشاءاللہ میں نہیں کہہ رہی، میں تو لوگوں کی بات کر رہی ہوں. میں نے کہا خود کھڑے ہو. نہیں جی، ہمیں نظر آنا چاہیے، کشمیر پورا نکل آئے. نظر آنا چاہیے. آپ کھڑے نہیں ہو رہے، وہ بیچارے اپنے صفائیاں دے رہے ہیں. تو اس طرح پھر سارے کار سیاسی ہو گئے. پھر یہ تو سب کو پتا ہے کہ علیمہ باجی کا جب خان سے جیل میں تھا تو اسی کوئی رول نہیں تھا. وہ ایک بہن ہے اور بہن کے درد ہے اپنے بھائی کے لیے کہ وہ جس طرح سزا بھگت رہا ہے، تو وہ اپنی پارٹی کی ورکر سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے نکلے، اس کے لیے، کیونکہ اسی کے نام پہ لوگوں نے انجوائے کیا. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب حکومت اپنے رویوں سے ثابت کرے، ہم تو پہلے دن سے کہتے کہ سیاست ڈائلاگ کا نام ہے، لیکن اگر آپ بیوی کے تک رسائی نہیں دیتے، اور میں بیوی کو چھوڑے، ابھی میں پچھلے ہفتے میں اور قیصر صاحب ہم تین میں اور بھی تھے جو لاہور گئے تھے، جو ہمارے اسیران ہے لاہور میں جہاں جیل میں، تاکہ ان سے ملے، ان سے رہنمائی لے، ان سے بات کرے کہ اگر حکومت چاہتی تو ہم آگے کیا بڑھے. یقین کرے 4 دن ہم نے گزارے. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے جو جان پہچان ہو جاتی ہے کمپنی میں اکٹھے بیٹھتے، وہاں لوگوں سے رابطہ کیا، صوبائی حکومت سے رابطہ کیا کہ بھائی جان وہ تو آپ کہتے ہیں ڈائلاگ کرے، وہ بھی کہتے کہ ڈائلاگ کرے، لیکن ہمیں وہاں تک رسائی نہیں دی. تو اگر اس طرح کی روئی ہو آپ کے، سوشل میڈیا آپ کے خلاف کیوں ہوا ہے آپ کی پارٹی کا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جنید اکبر نظر نہیں آ رہے، وہ اڈیالہ میں نظر نہیں آتے، وہ فلانی جگہ پہ نظر نہیں آتے. تو خیر جلسے جلوس نہیں کر رہے. جلسے جلوس تو میں ریگولر کرتا ہوں. اسی جب سے میں صدر بنا ہوں، میرا خیال ہے 60-70 صوبائی حلقے میں نے وزٹ کیے، اس میں اسی طرح کافی ڈسٹرکٹ میں نے وزٹ کیا. ابھی ہمارا انشاءاللہ ہری پور، مانسیرا اور بڑا بات کو ہفتے کے پڈیالہ جب ہمارا نمبر ہوتا ہے ہم جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کہاں بیٹھتا ہوں، تو یہ اصل میں کچھ چیزیں میرے بس میں نہیں ہوتی شاید، تو وہ اگر کوئی ایکسپیکٹ کرے تو معذرت کے ساتھ وہ میں نہیں کر سکتا. باقی جب ہماری نمبر آتا ہے بالکل ہم جاتے ہیں، اڈیالہ بھی جاتے ہیں. یہاں پر جو ہمارے 2000 ہمارے، آپ کو پتا ہے جب آپ کا سوشل میڈیا آپ لوگوں کے پیچھے پڑتا ہے تو اس پر ہمیں ہمیشہ تبدیلیاں نظر آتی ہیں.
نہیں، اصل میں جب سیاسی لوگوں کی رسائی خان تک نہیں ہوگی، جب جو ایسے لوگوں کی رابطے ہوں گے یا اس کے ذریعے میسجنگ جائے گی جس کا سیاست سے تعلق نہیں، جس کو سمجھ نہیں، تو وہ یا تو جذباتی فیصلے کریں گے یا آپ نے انسان ہے پسند ناپسند. ڈفرینسز سب کا خیال تھا کہ ایک ہی پارٹی چیلنج دے سکتی ہے گورنمنٹ کو، اور گھبراتے بھی ہیں. آپ لوگوں کے خلاف پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا ایک غیر فطری اتحاد ہے، لیکن آپ لوگوں کے خلاف فطری مخالفت ہے تو وہ اتحاد چل رہا ہے. لیکن آپ کے اپنے لوگ، اب اچکزئی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی لوگ اگر یہ 8 فروری کو بند ہو گیا تو عمران خان باہر آ جائیں گے، مگر مسئلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے 20 لوگ اکٹھے نہیں چل سکتے. سنیں ذرا. تاریخ کو تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین نے تمام پاکستان میں شٹر ڈاؤن، ٹریفک بند، سڑکیں بند کا اعلان کیا ہے. اگر ہم نے اور آپ نے ہمت کی اور 8 تاریخ کو ہم نے پاکستان بند کیا، پاکستان کی سڑکوں پہ عوام کا راج قائم کیا، عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا. لاکھوں لوگ عمران خان سے گن گاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی تنظیم کا یہ حال ہے کہ 20 آدمی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. پھر ابھی سہیل آفریدی صاحب کا بڑا بیان آیا جس پہ بہت ریاکشن بھی آیا، جب انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ہمیں ثبوت دے کہ افغان طالبان شامل ہیں یہ ٹیررزم کے اندر ٹی ٹی پی کے پیچھے، اور کسی نے نہیں. علی امین گڈا پور صاحب کے آپ نے پرانے دوست، انہوں نے ایک انٹرویو دے دیا انصار عباسی صاحب کو، اور جس میں انہوں نے کہا کہ تمام موجود ہیں دستاویزی اور دوسرے ثبوت ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو ہیں ہی. انہوں نے اڑا کے رکھ دیا اپنے ہی چیف منسٹر کو، جن کو تمام پاورز دیے عمران خان نے اچکزئی صاحب کو. وہ کہتے ہیں آپ لوگ 20 لوگ اکٹھے نہیں چل سکتے. علیمہ بی بی اپنے ہی بندے کو رگڑ رہی ہیں، گنڈا پور صاحب اپنے وزیر اعلیٰ کو جھوٹا کر رہے ہیں. اگر یہ سب کچھ چل رہا ہے تو گورنمنٹ تو صحیح سکون میں بیٹھی ہوئی نا، ان کو کیا پرواہ ہے؟ نہیں، میں پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ جب کسی پارٹی میں پی ٹی آئی، ہمارا ایک کلچر ہے، ہمیں کبھی اس پہ افسوس بھی نہیں ہوا جو آپ بات کر رہے، جو اچکزئی صاحب بات کر رہے. اصل میں یہاں پر ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے. باقی پارٹیوں میں تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ مریم نواز نہیں بننی ہوتی، اس کی فیملی نہیں بنتی، زرداری کی فیملی نہیں بنتی، بٹو کی فیملی نہیں بنتی، کسی اور کو یہ موقع نہیں ہوتا. یہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جس میں میرے جیسے لوور مڈل کلاس کے لوگ صوبائی صدر بن جاتے، سہیل آفریدی جیسے لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہے چیف منسٹر بن سکتے. تو جب اس طرح کی کمپٹیشن ہوتی ہے تو یہ نیچرل بات ہے. لیکن جب بھی خان نے بات کی، جب میرے علی امین صاحب کو سب کو پتا تھا کہ ہمارا اختلاف تھا، لیکن جب بھی وہ لیڈ کرتا میں ساتھ ہوتا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب سہیل آفریدی کو جب خان صاحب نے نامزد کیا تو سارے ہم ایک پیج پہ تھے، کسی نے نہیں کہا، چاہے اس کو گروپ پہ کہے یا جس طرح کہ تو کلیم کھینچا ان کے نیچے سے. میں نے تو گنڈا پور صاحپ کو تو نہیں سنا، لیکن اگر وہ چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے ہمیں تھے، آپ نے دیکھا کہ اسپیکر صاحب نے کور کمانڈر صاحب کو بلایا کہ آپ آئے، ہم اسمبلی میں بریف کریں کہ کیا کون انوالو ہے، کیا وجوہات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بات جو کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کے خلاف ہے، ہم سے زیادہ کی پی پہ کس کو درد ہوگا؟